بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بے لاگ. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عرفان. آج مریم نواز شریف واپس پاکستان پہنچی ہیں. لاہور ایئرپورٹ پہ ان کا استقبال کیا گیا اور بڑی تعداد میں کارکنان موجود تھے. بظاہر ایک میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ایک اچھا پاور شو تھا اور مریم نواز نے بڑی محتاط گفتگو کی اور بڑی کم بات کی. اور اس کے اندر جو سب سے بڑی بات جو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک اشارہ دیا کہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ اس کے بعد یا اب بھی ان کی کیونکہ گورنمنٹ ہے تو وہ سیاسی انتقام پہ یقین نہیں رکھتے. لیکن دوسری طرف اس وقت جس طرح اپوزیشن رہنماؤں کے اوپر مقدمات بن رہے ہیں اور جس طرح سے زمان پارک کے حالات ہیں وہاں بھی بتایا جا رہا ہے کہ خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے بھی کام ہو رہا ہے اور اسی طرح پنجاب میں کیئر ٹیکر کے اوپر جو الزامات اٹھ رہے ہیں یہ سارے سوالات ہیں جو مریم نواز صاحبہ کی اپنی ہی گفتگو کو کنٹراڈکٹ کرتے ہیں. لیکن ایون دین یہ خوش آئند ہے کہ اگر پی ایم ایل این کی لیڈرشپ یہ سمجھتی ہے کہ انہیں سیاسی جو ان کے مخالفین ہیں ان کے ساتھ جمہوری رویہ اپنانا چاہیے تو یہ ایک مثبت بات چیت ہے. دوسری طرف کل ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن رہنماؤں جو پی ڈی ایم لیڈرشپ ہے اس کا آپس میں روابط بڑے ہیں اور خبر یہ ہے کہ الیکشن کو التوا کی طرف لے جانے کے اوپر کام ہو رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر الیکشن ملتوی ہوتے ہیں, پنجاب اور کے پی میں الیکشن نہیں ہوتے تو پاکستان تحریک انصاف پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اور کیا پاکستان تحریک انصاف سسٹین کر پائے گی اگر الیکشن کو آگے لے جایا جاتا ہے. ملک میں جو معاشی صورتحال ہے اس کی بنیاد پہ یا کسی بھی بنیاد پہ اگر الیکشن بر وقت نہیں ہوتے تو اس کے نتائج کیا برآمد ہوں گے. پاکستان تحریک انصاف اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھتی ہے. مریم نواز کے آج کی جو پاکستان واپسی ہے اس کے اوپر پی ٹی آئی کا کیا رد عمل ہے. اس ساری صورتحال پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما فیاض الحسن چوہان صاحب. سر آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. آپ سے یہی جاننا چاہوں گا کہ آپ مریم نواز صاحبہ تشریف لائی ہیں, پاکستان پہنچی ہیں اور دیکھا جائے تو ایک سائزیبل گیدرنگ تھی, لوگوں نے بڑا اچھا انہیں ریسیو کیا, تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں حیران ہوں آپ اس کو سائزیبل کہہ رہے ہیں جی. میں نے تو ٹویٹ کیا ہے کہ اتنا تو راجہ بازار اور اچھا بازار میں نا وہ سونے کی نسلی اصلی کے نکلی والی جانے والی جو گڑوی والی ہوتی ہیں وہ اگر گڑوی جانا شروع کریں تو اس سے زیادہ خواتین جمع ہو جاتی ہیں. آپ کو کہاں سے یہ سائزیبل لگا؟ اور جتنا ٹیمپو میڈیا کے اندر بنوایا گیا کروڑوں روپے لگا کے اور حاصل وصول کھودا پہاڑ نکلا چوہا وہ بھی مرا ہوا اور پلاسٹک کا, یہ صورتحال تھی. تو جناب آج میں زندہ دلال لاہور کو خراج تحسین پیش کروں گا جی. اور انہیں 21 توپوں کی سلامی پیش کروں گا کہ جنہوں نے اس ڈاکو رانی کو ریجیکٹ کیا اور کہا کہ وہ نیلسن منڈیلا. سر دیکھیں آج کل اس طرح کے القابات پہ مقدمے بھی ہو جاتے ہیں فوری. فواد چودھری صاحب کو بھی بھگتنا پڑ رہا ہے تو کہیں فواد چودھری صاحب کو آپ جناب وہ ایگزامپل مجھے آپ دینے لگے ہوئے ہیں. وہ ڈاکو رانی ہے, وہ ڈاکو ہے, اس کا پورا خاندان ڈاکو ہے. بس دیکھ لیں کہ یہ نہ ہونا کو پتہ چلے کل فیاض الحسن چوہان صاحب کے خلاف بھی کوئی مقدمہ تیار ہو گیا. بالکل ہم ذہنی طور پہ تیار ہیں, آپ بے غم رہیں جی. اچھا تو کیا کہیں گے سر, وہ کہہ رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں تو پی ٹی آئی کیا چیلنج سمجھتی ہے نواز شریف صاحب کو اس وقت میں جب آپ کی پنجاب میں گورنمنٹ بھی نہیں ہے, کیئر ٹیکر سی ایم کے اوپر بھی آپ کے تحفظات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مقدمے بھی ہو رہے ہیں, تو کیا امپیکٹ ہوگا اگر ایسے میں میاں صاحب بھی واپس آ جاتے ہیں تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں پھر؟ نون لیگ کو چلو بھر پانی میں ڈبکیاں لگانی چاہیے. جو آج فلاپ ترین شو ہوا بیگم صفدر کا جی, اور جو آنے کی بات کرتے ہیں, اگر ان میں رتی برابر بھی کوئی جرت ہمت اور دلیری ہوتی تو یہ پی ٹی آئی کی حکومت میں واپس آتے. یہ بزدل ہے, یہ انتہائی جسے کہتے ہیں نا کہ ڈرپوک ہے, یہ گوال منڈیلا ہے, ان میں ہمت نہیں ہے. اور جتنا جو نا انہوں نے آگے چوسے چوک لیا نا بیگم صفدر نے آج آ کے, تو وہ بھی آ جائے گا سلطان مفرور, تو آپ دیکھ لیں گے اس سے بھی کم جنا لوگ ہوں گے. عوام کی زندگی جیون کر دی ہے انہوں نے, عوام کا جینا اور مرنا دونوں محال ہوا ہے. لوگ ان کے لیے ٹائم نکالیں گے. آج لاہور کے جنا زندہ دلال لاہوریوں نے کہا جی ہم اپنا ویکینڈ کیوں خراب کریں, اور انہوں نے موج کیا, چل کیا اپنے اپنے گھروں میں. سر پاکستان کی سیاست کے پلوں کے نیچے سے پانی بہ چکا ہے, کافی پانی بہ چکا ہے. اس کا ادراک نہیں ہے عالیہ شریف کو, بیگم صفدر کو, سلطان مسرور نواز شریف کو, سلطان مجبور شہباز شریف کو. عوام ان کو دیکھنے کی روادار نہیں ہے. یہ تو کرائے کے اوپر پیسے دے کے رینٹ کے اوپر انہوں نے جناب بندے اکٹھے کر لیے جناب 5,000, ورنہ تو ان کے حالات کوئی نہیں رہے. آج تو پوری پاکستانی قوم نے میڈیا کے ذریعے سے دیکھ لیا. صحیح. اچھا سر ایک چیز بڑی ضروری آپ سے جاننا چاہوں گا پنجاب کی, کیونکہ آپ نے ظاہر پورے سی ایم شپ جب ان کی تھی پرویز الہی صاحب کی اس میں بھی آپ رہے اور بزدار صاحب کے ٹائم پہ بھی فرنٹ پہ رہے. اب پی ٹی آئی کو شاید لگتا تھا کہ ہم جو ہی اسمبلی ڈیزالو کریں گے الیکشنز ہوں گے اور ہم ایک بڑی اکثریت کے ساتھ دوبارہ آ جائیں گے, لیکن اب لگ یہ رہا ہے
جس طرح کل مولانا فضل الرحمان صاحب کی، زرداری صاحب کی اور اسی طرح شہباز شریف صاحب کا جو رابطے چل رہے ہیں، اسے لگ رہا ہے کہ حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ شاید الیکشن نہ ہوں اور قومی اسمبلی کے انتخابات کے ساتھ ہی جا کے بعد میں یہ اکتوبر میں ہوتے ہیں یا اس سے بھی آگے جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں آپ کو نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی ایک بند گلی میں پھنس گئی ہے، کیونکہ حکومت بھی چلی گئی اور ظاہر ہے مسائل بھی ہیں، مقدمات بھی ہیں، تو کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں حالات کو؟ کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، یہ مولوی فضل الرحمان کے یا آصف زرداری کے یا بلا وجہ بھٹو کے یا شہباز شریف کے چاہنے سے جنا الیکشن نہیں ہونے. یہ آئین کے مطابق الیکشن ہونے ہیں، آئین اور قانون کے کہنے پہ ہونے ہیں. اور آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر انہوں نے الیکشن کروانے ہیں. اگر انہوں نے الیکشن نہ کروائے تو جناب والا ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگے گا. اور الیکشن کمیشن نے تو اپنے کورٹ سے بال اٹھا کے پھینک دی ہے گورنرز تک. تو اب گورنرز پابند ہیں کہ انہوں نے 90 ڈیز کے اندر الیکشن کروانے ہیں، نہیں تو گورنرز کے اوپر آرٹیکل 6 لگے گا. اور آرٹیکل 6 کی سزا پھانسی ہے، موت کی سزا ہے. جناب والا یہ کس ان کی آپ کو یقین ہے کہ الیکشن ٹائم پہ ہوں گے، گورنمنٹ کروائے گی؟ میری بات پوری سن لو ابھی نا، آپ اتنا لمبا سوال پوچھتے ہو جواب سن. جی بالکل تسلی سے. یہ مولوی فضل الرحمان کے گھر کا جنا کوئی بیڑا نہیں ہے، نہ یہ کوئی آل شریف اور آل زرداری کے جنا کوئی گھر کا بیڑا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جو چاہیں گے جیسے چاہیں گے. نہ ہی پاکستان کا آئین اور قانون کو کوئی موم کی گڑیا ہے. آئین اور قانون کے مطابق 90 دن کے اندر الیکشن کرانے ہیں. اور الیکشن کمیشن نے ایک ادارے کے طور پر اپنے سر سے ذمہ داری اتار دی. انہیں 3 دن دیکھے کہ 9 سے 13 اپریل کے درمیان پنجاب میں اور تقریباً ضلع 14 سے 17-18 اپریل کے درمیان کے پی کے میں. اب ان 2 گورنرز نے اگر الیکشن نہ کروایا، آرٹیکل 6 کے تحت پھانسی کے پھندے پہ انہوں نے لگنا ہے. یہ کہاں سے بھاگ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. ٹھیک، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا سر. بس آخری سوال لیکن سب سے امپورٹنٹ، اور آپ ہی اس کا بہتر جواب بھی دے سکتے ہیں کیونکہ آپ دونوں سابق وزرائے اعلیٰ کے قریب ترین کیبنٹ میں رہیں. یہ سر بتائیے گا کہ پرویز الہی صاحب کا ایک بیان جو ان دنوں چل رہا ہے، وہ فواد چودھری صاحب کو شاید سمجھتے ہیں کہ فواد چودھری صاحب کی وجہ سے خان صاحب نے اسمبلیاں توڑوا دیں. تو اس کے اوپر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا فواد چودھری صاحب اور اس طرح کے کون سے پی ٹی آئی کے لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ اسمبلیاں ٹوٹیں؟ کیونکہ پرویز الہی صاحب کو لگتا ہے کہ اسمبلیاں نہ ٹوٹتیں تو ہم تھوڑا بہتر پرفارم کر جاتے اور ہم نون لیگ کو مزید پیچھے دھکیل سکتے تھے. لیکن اب انہیں لگتا ہے کہ نون لیگ شاید حاوی ہو جائے گی پنجاب میں اگر الیکشن ہوتے بھی ہیں جیسے آپ نے فرمایا. تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ یہ کیا ماجرا ہے. کیا مطلب پی ٹی آئی کے اندر 2 بلاک ہیں، کچھ چاہتے تھے کہ آپ اسمبلی نہ توڑیں، کچھ چاہتے تھے اسمبلی توڑیں. اس میں آپ کی کیا رائے تھی؟ ایک تو آپ کی اطلاع کے لیے ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب بزرگ آدمی ہیں، انہوں نے اس کے اوپر ایکسکیوز بھی کر لیا اور یہ ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو تھا. اور باقی پی ٹی آئی 100% عمران خان صاحب کی جو ڈیسیژن تھا اسمبلی توڑنے کے حوالے سے اس پہ قائم تھی. اور بند گلی کے اندر پی ٹی آئی نہیں گئی، بند گلی کے اندر پوری پاکستان کی وہ سیاست اور پاکستان کی وہ پولیٹیکل پارٹیاں جو اس وقت عمران خان اور پی ٹی آئی کی اپوزیشن کے طور پہ کھڑی ہیں، وہ بند گلی میں ہے. ان کے لیے صورتحال عمران خان کی یہ ہے کہ عمران خان پہلے ان کے لیے جن تھا، اب ان کے لیے دیو ہے. وہ آپ کو میں اکثر سناتا ہوں نا کہ وہ بھی کیا دن تھے جب ہم جن تھے، اب ہم دیو ہیں، جنوں کے بھی دیو ہیں. عمران خان کی صورتحال یہ ہے کہ پہلے ان کے لیے جن تھا، اب ان کے لیے دیو بن گیا ہے. ان کو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ان کو عمران خان کے دماغ پہ چڑھا ہوتا ہے. تو بند گلی میں یہ 13 گیدڑوں کی جماعت پی ڈی ایم آ گئی ہے، عمران خان اور پی ٹی آئی نہیں آئی. بیگم ہے. ٹھیک سر، ٹھیک، بہت شکریہ سر. ہمارے ساتھ موجود تھے فیاض الحسن چوہان صاحب. بڑی ایک تو فیاض الحسن چوہان صاحب کی گفتگو کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، گو کہ میں آج انہیں کہتا بھی رہا کہ آج کل کیونکہ ایسا وقت ہے کہ آپ بڑا محتاط بولیں. وہ جو کہتے ہیں پہلے تولیں پھر بولیں، کیونکہ جو فواد چودھری صاحب کے ساتھ ہوا اس کے بعد اس طرح کی جو گفتگو ہے، جو القابات ہیں، یقینی طور پہ یہ پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں. لیکن کیونکہ فیاض الحسن چوہان صاحب کی اپنی انداز گفتگو ہے اور وہ اتنا زیادہ ان چیزوں کو سیریس نہیں لیتے، تو اب دیکھتے ہیں کہ بہرحال آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. سوال اور بھی تھے جو ہم فیاض الحسن چوہان صاحب سے کرنا چاہ رہے تھے، لیکن کیونکہ وہ انہیں کسی ایونٹ میں پہنچنا تھا جس وجہ سے تفصیلی بات نہیں ہو سکی. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں حالات کس طرف جاتے ہیں. عمران خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی وہ اس طرح کے سگنلز بھی دیتے ہیں کہ جیسے کہ وہ چاہتے ہیں کہ انہیں گرفتار کیا جائے. مریم نواز صاحبہ کی آج کی گفتگو میں
ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ ہم سیاسی انتقام پہ یقین نہیں رکھتے، جو کہ خوشائند بات ہے۔ اگر پی ایم ایل این کی گورنمنٹ اپنے دور اقتدار میں اس طرح کے اقدامات نہیں کرے گی جس سے سیاسی انتقام کی بو آئے، تو یقینی طور پہ یہ جمہوریت کے لیے خوشائند ہوگا، اور اس کا مثبت پہلو کہیں نہ کہیں اس کا فائدہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ اٹھائے گی، کیونکہ پاکستان کی ایک روایت رہی ہے کہ جو اقتدار میں آتا ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ ہر دور میں یہ رہا۔ خان صاحب کے دور میں بھی یہ ہوا کہ اپوزیشن کے لیڈروں کے اوپر مقدمات بنے، ان کو جیلوں میں ڈالا گیا، اسی طرح نیب انہیں بلاتی رہی، دیگر ان کے اوپر مسائل بنتے رہے۔ تو اگر اب یہ نہیں ہوگا یا اب یہ سلسلہ اگر رکتا ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ سوال یہ ہے کہ اگر یہ سلسلہ رکنا ہے یا آپ اگر ایسا نہیں چاہتے تو پھر فواد چودھری کے ساتھ ہونے والا واقعہ یا اسی طریقے سے اس سے پہلے جو مقدمات پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے اوپر بنے، یا جو عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک لٹکتی تلوار ہے کہ انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے، تو یہ سارے سوال اپنی جگہ موجود ہیں جن کا جواب ابھی تک اس طریقے سے واضح طور پہ نہیں آیا۔ لیکن آنے والے دن پاکستانی سیاست میں بڑے دلچسپ ہیں اور صورتحال میں ایک نئے ٹوسٹ آنے کی توقع ہے۔ نواز شریف صاحب کے آنے کے بعد بالخصوص جو صورتحال ہے وہ کسی بھی کوئی نئی کروٹ لے سکتی ہے۔ اس کے اوپر دیکھنا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو امید ہے کہ وہ الیکشن بروقت کروانے میں کامیاب ہوں گے، اور جو اسمبلیاں انہوں نے ڈیزالو کی ہیں ان اسمبلیوں کے الیکشن بھی الیکشن کمیشن کے شیڈول کے مطابق ہوں گے، اس میں وہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے جس کا جواب آنے والے دنوں میں دیکھنا ہے۔ ایک شارٹ سا بریک لیں گے، بریک کے بعد پروگرام کے اگلے حصے کی طرف بڑھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے فیاض الحسن چوہان صاحب کا موقف لیا مریم نواز کی پاکستان واپسی پہ، میاں نواز شریف صاحب کی ممکنہ واپسی پہ، اور اوورال جو ملک کے اندر ایک پولیٹیکل سینیریو ہے اس کے اوپر بات کی۔ کل ہی عمران خان صاحب نے ایک اور بات کی جو بڑی توجہ طلب ہے اور کنسرن ہے لوگوں کو اس کے اوپر۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ آصف علی زرداری صاحب عمران خان صاحب کے قتل کے منصوبے کے پیچھے ہیں، جس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی طرف سے تردیدی بیان بھی آئے اور اپنا پوائنٹ آف ویو بھی دیا گیا۔ اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی سے سینیٹر سیر کامران ہیں جن سے ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ آپ سے میں یہی جاننا چاہوں گا کہ خان صاحب نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے کہ ایک کالعدم تنظیم کو زرداری صاحب نے فائنینشیل اسسٹنس دی ہے اور خان صاحب کے قتل کے لیے پلان سی تیار کیا گیا۔ تو پیپلز پارٹی تو خود ایک جمہوری روایات کا پرچار کرتی رہی ہے، آپ جب بھی بات کرتے ہیں آپ لوگ ٹیررزم کے خلاف بات کرتے ہیں، تو اگر خان صاحب کے اس دعوے میں کہیں معمولی بھی اس کے اندر اگر سچ ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ پیپلز پارٹی کا سارا جو بیانیہ ہے، سارا جو نیریٹو ہے، وہ سارے کا سارا زمین بوس ہو جائے گا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ڈاکٹر عرفان میں آپ کو کہوں کہ ہمیں کنسرن نہیں ہے، اس وقت ہمیں بہت غم و غصہ ہے۔ دیکھیں، عمران خان صاحب کی سیاست کی بنیاد جھوٹ پہ ہے، جھوٹ برائی کی جڑ ہے، اور عمران خان صاحب نے اب تک عوام کو گمراہ کیا ہے اپنے جھوٹ کے ذریعے، جھوٹے نیریٹیوز کے ذریعے، اور ہم نے بار بار دیکھا کہ ان کا یہ جھوٹ کھل کے سامنے آیا۔ ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جب یہ پتا ہے کہ ان کی غلطیاں ان کی خامیاں کھل گئی ہیں، وہ اپنے آپ کو انسیکیور فیل کر رہے ہیں، تو وہ ہر روز ایک نیا نیریٹو بنانے کی کوشش کرتے ہیں جھوٹ کی بنیاد پر، تاکہ ان کو سستی شہرت ملے، تاکہ وہ جو ہے لوگوں کو گمراہ کر سکے۔ لیکن میں صرف یہ ایک ایڈ کروں گا چیز کہ دیکھیں، ایک ملک کی ایک پارٹی کے وہ سربراہ ہیں، ان کے اوپر ایک اٹیمپٹ بھی ہو چکی ہوئی ہے، اور اس کے بعد ان کی طرف سے براہ راست ایک آپ کی لیڈر کو نامینیٹ کرنا، اس کو مطلب میں یہ سمجھ رہا ہوں نا کہ اتنی بڑی بات کوئی بھی اگر کرے گا تو وہ بغیر کسی لاجک کے کیسے کر سکتا؟ آپ لوگ اس کے اوپر کوئی کیسے اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے؟ We are not going to let it go. عمران خان صاحب کو لیگل ایکشن فیس کرنا ہوگا اور اس کی مکمل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ آصف علی زرداری وہ شخص ہے جنہوں نے تمام تر جو ہے مشکل حالات کے اندر بھی ایک پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کے پوری قوم کو اکٹھا کر دیا۔ پیپلز پارٹی نے نہ کبھی اس قسم کی انتشار پسندانہ سیاست کی ہے، نہ ہی انتشار پسندی کا راستہ اپنایا ہے، نہ ہی دہشت گردی ہمارا راستہ ہے۔ ہم تو وکٹم ہے دہشت گردی کے۔ ہم نے تو یعنی آپ لوگ اس کے اوپر آپ یہ فرمانا چاہ رہی ہیں کہ آپ اس کے اوپر آپ لوگ اس بات کو ایسے جانے نہیں دیں گے، اس کی تحقیقات کرائیں گے، اور اگر الزامات غلط ہیں تو اس کے اوپر آپ قانونی چارہ جوئی کریں گے؟ غلط کا مطلب مذائقہ خیز الزامات ہیں۔ ہمارے جو ہے پارٹی کے چیئرمین، فاؤنڈنگ چیئرمین شیخ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا گیا۔ ٹھیک ہے، ہم نے پھر بھی سیاست کا جمہوریت کا راستہ اپنایا۔ وی آر دا وکٹم۔
ہماری بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت کو امیچور ختم کیا گیا، لیکن ہم نے کبھی غلاظت اور گالیوں بھرے ٹویٹ نہیں چلائے، کبھی اس طرح کی دھمکیاں نہیں دیں، کبھی ہم نے بیرون ملک پاکستانیوں کو پاکستان کے خلاف نہیں اکسایا، کبھی ہم نے ہنڈی سے پیسہ بھیجنے کا مشورہ نہیں دیا، کبھی ہم نے جو ہے پاکستان کے اندر تفریق پیدا نہیں کی۔ آپ کا اتحاد ہے اس وقت پی ڈی ایم گورنمنٹ میں ہے، ان کے لوگ بھی جیلوں میں، فواد چودھری صاحب کل جیل آپ کے سامنے ہی ہے ساری سٹوری، تو یہ تو مطلب میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ تو سب کرتے ہیں، آپ لوگ بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، تو فرق کیا ہوا؟ پیپلز پارٹی کا ایک ریکارڈ ہے، پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں کبھی کوئی سیاسی قیدی نہیں رہا۔ سندھ میں جو علیم عادل شیخ کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے اوپر کیا کہیں گی؟ سندھ میں علیم عادل شیخ، جی سندھ میں علیم عادل شیخ کے ساتھ پچھلے کئی دنوں سے جو ہو رہا ہے۔ not arrested for any political reason. He was arrested because جو ان کے ملیٹنسی کے ایکٹ تھے، جو انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا تھا، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سیاست کے آڑ میں جو ہے وہ دہشت گردی اور غنڈہ گردی کرو، ٹھیک ہے نا، آپ قبضے کرو، آپ یہ دیکھیں، آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کا ایکٹ کیا ہے۔ آپ یہ بولیں کہ جی کیونکہ آپ ان کی ہر چیز پر جو ہے وہ آنکھیں بند کر لیں، یہاں تو آپ دیکھیں فریال تالپور صاحبہ کو ہسپتال سے رات کے 12 بجے ڈریگ کر کے جو ہے عید کی رات کو لے گئے جیل، کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ اس لیے وہاں پہ وہ جیل کے قوانین کی بھی وائلیشن تھی، وہ ایک خاتون کے اور ایک پاکستانی سٹیزن کے حقوق جی ٹھیک، آپ کا اس پہ پوائنٹ آ گیا۔ میں تھوڑا سا آگے دوسری 2-3 چیزیں آپ سے اور جاننا چاہوں گا، جس کے بعد ہم مجھے یہ بتائیں کہ مریم نواز صاحبہ واپس آ گئی ہیں، اور ملک میں اس وقت جو ایک بات یہ چل رہی ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے، الیکشن پنجاب میں بھی ڈیلے کیا جا رہا ہے، کے پی میں بھی بات ہو رہی ہے کہ ڈیلے کریں، اور ہو سکتا ہے کہ فائنینشیل ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے جو اوورآل ملک کے انتخابات ہیں ان کو بھی ڈیلے کر دیا جائے۔ تو اس پہ کیا کہیں گے؟ آپ تو بڑے ظاہر جمہوریت پسند ہیں، ڈیموکریسی کو پسند کرتے ہیں، اور آپ کے دور حکومت میں، آپ کے اتحاد میں اگر یہ کام ہوتا ہے جو کہ انکانسٹیٹیوشنل ہوگا، تو اس کے اوپر پھر کیا پیپلز پارٹی کیا ٹیک لے گی اس پہ؟ پیپلز پارٹی ہمیشہ آئین کی سربلندی، آئین پہ عمل درآمد اور جمہوریت کے استحکام کی بات کرتی ہے۔ ہم نے اس وقت بھی تمام جماعتوں کو قائل کر کے پارلیمنٹ میں لے کر آئے 2018 کے الیکشن کے بعد، جب ہمارے شدید تحفظات تھے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے اس جمہوری دور میں یہ سب ہو جائے تو پھر آپ لوگ کیا کہیں گے؟ ظاہر اس وقت تو آپ لوگ ہیں نا گورنمنٹ۔ دیکھیں، بات یہ ہے الیکشن وقت پہ ہونے چاہیے، اور آپ مجھے بتائیں کہ عمران خان تمام نشستوں سے الیکشن لے کے، کیا الیکشن لڑ کے اگر وہ ہار گئے تو کیا اس کو قبول کر لیں گے، اور اگر جیت گئے تو کیا وہ اوت لے لیں گے؟ دیکھیں، پاکستان کے اندر اس وقت اگر میں جس علاقے سے تعلق رکھتی ہوں، ہمارے ہاں بارشوں اور سیلاب سے ایک تباہی ہے۔ عمران خان صاحب کے لیے وہ پرائرٹی نہیں ہے، ہمارے لیے بڑی پرائرٹی ہے۔ عمران خان صاحب نے پوری ایک جو نیریٹو بنا تھا پاکستان کے لیے، اس نے اس کو ڈیمیج کر رہا ہے روزانہ۔ پورے لوگوں کی، عوام کی توجہ بجائے یہ کہ ہم اپنے مسائل کو حل کریں، ایک قوم بنے۔ الیکشن تو عمران خان نے نہیں کروانے نا، وہ تو آپ لوگوں کی گورنمنٹ نے کروانے۔ الیکشن ہم نے بھی نہیں کرانے، الیکشن کمیشن انہوں نے تو شیڈیول جاری کر دیا، پھر کیا آپ لوگ اس میں کوئی روڑے اٹکائیں گے یا اس کو ہونے دیں گے؟ ہم نے الیکشن کمیشن کے فیصلوں پہ ہمیشہ سرنگوں کیا ہے۔ ملک کی معیشت کی حالت آپ کے سامنے ہے، اگر اس کی وجہ پہ کوئی ڈیسیژن ہوتا ہے تو آئی ایم ناٹ دی ون جو اس کے بارے میں کچھ۔ جی ڈیفینیٹلی، میں آپ سے بس اسی پہ اسی کے ریلیونٹ ایک کوشچن ہے کہ اس وقت فارن پالیسی اور وزارت خارجہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے، تو ملکوں کے ساتھ جو ہم دیکھ رہے ہیں کسی دوست ملک کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں آ رہی۔ ٹھیک ہے، فارن پالیسی فائنینس سے ریلیٹڈ پوری طرح نہیں ہے، وزیر خزانہ کا کام ہے، لیکن اس کے تعلقات کا ریوائول، ملکوں کو کنونس کرنا، ان کے ساتھ اپنے فارن مشنز کو ایکٹیویٹ کرنا، ان کے ذریعے ملک کی بہتری کے لیے اقدامات کرنا، ایم او یوز کرنا، یہ تو سارا فارن آفس کا کام ہے۔ تو وہاں بھی ہمیں کوئی خاصی پیش رفت نہیں نظر آ رہی، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ اگر تعصب کی نظر سے نہ دیکھا جائے تو آپ کو پیش رفت نظر آئے گی۔ نہیں، بالکل نیوٹرل سوال ہے میرا، کوئی تعصب پاکستان کی ایک بہت مضبوط آواز ہے جنہوں نے پاکستان کو ریکنیکٹ کیا ہے پوری دنیا کے ساتھ، وہ آپ کو فعال نظر آتے ہیں، چاہے ہم اپنے خطے کی بات کریں، چاہے ہم ویسٹ کی بات کریں، ہم ای یو کی بات کریں، ہم مڈل ایسٹ کی بات کریں، ہم گلف کی بات کریں، وہ ہر فورم کے اندر نہ صرف پاکستان کی بھرپور نمائندگی کرتے ہیں۔ ابھی کلائمیٹ کے اوپر جو کانفرنس ہوئی ہے، آپ دیکھیں دنیا نے پاکستان کو تنہا نہیں چھوڑا۔ ہاں، کچھ معاملات ہیں، ظاہری بات ہے، ایک ہم دیکھتے ہیں ایک معاشی بحران خالی پاکستان میں نہیں ہے، پوری دنیا میں گلوبلی ہے،
اس میں یہ ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں. یہاں پہ یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل آئے, وہ بھی پاکستان کی آواز بنے. پاکستان جو ایک عالمی تنہائی کا شکار تھا, جس طریقے کی عمران خان کی خارجہ پالیسی تھی, جس نے پاکستان کو تنہا کر دیا تھا, دوستوں کو ناراض کر دیا تھا, اس سے قطع نظر آج پاکستان کنیکٹڈ ہے. لیکن میں ایک چھوٹا سا سوال ہے اسی کے ریلیونٹ ہے کہ دیکھیں پہلی دفعہ ہمیں یہ فیل ہوا ہے, پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں کہ سعودی عرب نے کولڈ شولڈر دکھایا ہے. کوئی اس طرح کی سپورٹ جو ہم ان سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ نہیں مل رہی. تو یہ اس طرح کی چیزیں تو ہیں نا کہیں نہ کہیں. سعودی عربیہ نے کہا ہے پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. دے آر لوکنگ ایٹ آل دا انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز. سعودی عربیہ نے پاکستان کو جو پیسہ دیا ہے وہ رول اوور کیا ہے. سعودی عربیہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. سعودی عربیہ پاکستان کی دیرینہ دوستی ہے. ایسے تعلقات ہیں. مسلسل جو ہے وہ فارن منسٹر ہمارے رابطوں میں ہے, چاہے وہ OIC ہو, چاہے ان کے وزارت خارجہ ہو, چاہے کوئی اور فورم ہو, وہ مسلسل رابطوں میں ہے. اور سعودی عربیہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے, UAE پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. کسی نے پاکستان کو تنہا نہیں چھوڑا. لیکن پریکٹیکلی مطلب میں جاننا یہ چاہ رہا تھا کہ پریکٹیکلی یہ کب تک پاسبل ہوگا کہ جو چیزیں ہم چاہتے ہیں, پاکستان کی ضرورت ہے ان دوست ممالک سے, اس کی امپلیمنٹیشن ہمیں کوئی ریلیف نظر آئے گراؤنڈ پہ, کوئی ہمارے لیے بولے, کوئی آواز اٹھائے. میں اس پوائنٹ آف ویو سے یہ بات کر رہا تھا کہ ہمیں وہ چیز نظر نہیں آ رہی. میں آپ کو صرف 2 جملوں میں یہ بات دوں گی. آپ 2021 کی جو اس وقت کے جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کے گورنر تھے, اس وقت کے FBR کے چیئرمین تھے, جو اس وقت کے فائنانس منسٹر تھے, جو اس وقت کے گورنر تھے پنجاب کے, ان کے آپ بیانات نکال دیں. وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان دیوالیہ ہو گیا. اور اس وقت کے گورنر پنجاب نے کہا کہ امریکہ نے ہمارا سب کچھ لکھوا لیا. اس وقت جب ہم یہ کہہ رہے تھے کہ آپ جو اسٹیٹ بینک کو حوالے نہ کریں, آپ لیجسلیشن کے لیے پہلے پارلیمنٹ کو اعتماد ملے, تو عمران خان بلڈوز کر رہے تھے. جب ہم یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے ایک ایسی بد اعتمادی پیدا کی ہے, IMF کی سے پہلے شرائطیں جو ہے وہ سائن کر کے پھر ان سے انحراف کر کے. ایک آخری سوال کی طرف آؤں گا. PDM اتحاد ظاہر ہے اس وقت بڑا آپس میں پیار محبت ہے, ایک دوسرے کا خیال رکھا جا رہا ہے. مریم نواز صاحبہ واپس آ گئی ہیں. الیکشن اگر ہوتے ہیں تو کیا PDM مل کے الیکشن لڑے گی, یا اس کے اوپر کیا ڈسکشن ہو رہی ہے؟ پیپلز پارٹی اس حوالے سے کیا سوچ رہی ہے؟ دیکھیے, پیپلز پارٹی ایک الگ جماعت ہے. ہم PDM ہم جو ہے ان کے ساتھ کولیشن میں ہیں, ہم اس کا حصہ نہیں ہے. ہر پارٹی کا اپنا نظریہ, اپنی سوچ, اپنا مینیفیسٹو ہوتا ہے, اور یہ پارٹی کی قیادت جہاں مناسب سمجھے گی, جہاں ہمیں کولیبریٹ کرنا ہوگا ہم کریں گے, جہاں کوپریٹ کرنا ہوگا وہاں کوپریٹ کریں گے, جہاں ہمیں ایسا پارٹی اپنی انفرادی حیثیت برقرار رکھنی ہوگی ہم اسے برقرار رکھیں گے. لیکن پیپلز پارٹی نے, چاہے وہ مخالفین ہو چاہے وہ اتحادی ہو, کبھی ریونج کی اور نفرت کی سیاست نہیں اپنائی. وہ کبھی بھی ہم نہیں. ٹھیک, بلوچستان میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ نوٹیبلز آپ کی طرف آ گئے ہیں, شامل ہو گئے ہیں. میرے پاس خبر ہے کچھ اور بھی آ رہے ہیں. سندھ تو چلیں پہلے سے آپ کے پاس ہے. پنجاب میں پیپلز پارٹی کی اسٹریٹجی کے حوالے سے آپ سے بس آخری سوال ہے کہ آپ کیا مریم نواز صاحبہ کی قیادت میں PDM کام کرے گی, یا وہاں الگ سے آپ اپنا مارکا لڑیں گے؟ اس پہ کیا دیکھا جائے؟ دیکھیے, مریم نواز صاحبہ اپنی جماعت کی چیف آرگنائزر ہیں. وہ اپنی جماعت کی نمائندگی کرتی ہیں. وہ اپنی جماعت کے لیے جو ہے اس کو آرگنائز کریں گی, اس کی کمپین چلائیں گی. پیپلز پارٹی اپنی کمپین چلائے گی, باقی PDM کی باقی جماعتیں اپنی کمپین چلائیں گی. ہر ایک کے اپنا اپنا نظریہ, اپنا اپنا مینیفیسٹو ہے. مریم نواز کو اپنی پارٹی کے لیے آنا تھا, بڑا خوش آئند ہے کہ وہ آئی ہیں, لیکن پارٹی لیڈرشپ کی موجودگی جو ہے اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. باقی یہ کہ پیپلز پارٹی کی اپنی لیڈرشپ میں کوئی نہ ہمیں کوئی دو رائے ہے, نہ کوئی جو ہے اس میں کوئی ابہام ہے. بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں پیپلز پارٹی متحد ہے, اور آصف علی زرداری وہ شخصیت ہے جن کی رواداری, جن کی صبریت کا تحمل, جن کی دوستی پہ نہ صرف لوگ ناز کرتے بلکہ احترام بھی کرتے اور ان کے ساتھ چل بھی سکتے ہیں. ٹھیک, آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھی سحر کامران, پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما, اور ہم نے گفتگو کی کہ کیا اس وقت PDM اتحاد کے اندر کیا چل رہا ہے, اس کے اوپر بھی بات کی. اور اس کے علاوہ جو زیادہ ضروری معاملہ تھا زرداری صاحب کے اوپر, جو عمران خان صاحب کی طرف سے ایک بڑا الزام ہے کہ عمران خان صاحب کو کے قتل میں آصف علی زرداری صاحب شامل ہو سکتے ہیں. ایک طرف ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ سربراہ ہیں, ملک کے سابق صدر ہیں, اور پھر سب سے بڑھ کے پاکستان پیپلز پارٹی کا جو نیریٹو رہا ہے ٹیررزم کے خلاف, اگر وہ کسی بھی طرح بالواسطہ یا بلا واسطہ خدا نہ خواستہ اس سے منسلک ہے, تو یہ کتنا بڑا ان کے بیانیے کے اگینسٹ ایک وہ چیز ہوگی. اور اگر یہ نہیں ہے تو خان صاحب اتنی بڑی بات کس بیس پہ کر رہے ہیں, یہ ایک بہت بڑا ملکی سیاست میں سوال ہے. ظاہر ہے دنیا دیکھتی ہے جب آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں, اس طرح کے جو اقدامات ہوتے ہیں, اس کا جو امپیکٹ پاکستان
پاکستان کے اندر آتا ہے ایسے ہی پاکستان کے باہر بھی اس کا امپیکٹ آتا ہے. اور دوسرا ہم نے اپنی جو فارن پالیسی ہے اس وقت اس میں ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات کی بہتری ریوائول اور ان تعلقات سے پاکستان کو فائدہ دینا اس کے اوپر تفصیلی بات کی کہ اس کا کیا امپیکٹ آ سکتا ہے. اور آخری بات جو ظاہر ہے سب سے امپورٹنٹ بات تھی کہ پی ڈی ایم اتحاد کے حوالے سے کیونکہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ کہیں پس پردہ یہ بھی چل رہا ہے کہ کچھ الیکشنز مل کے لڑا جائے, صوبوں کے اندر بات کی جائے, اور کہیں یہ بھی ایک خبر چل رہی ہے کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی اپنے طریقے سے آگے بڑھنا چاہتی ہے کیونکہ شاید کچھ حلقوں میں یہ تاثر ہے کہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے آگے جو فضا ہے وہ تھوڑی سی خوشگوار ہے, اور اس کو دیکھتے ہوئے زرداری صاحب اس کا ایڈوانٹیج لینا چاہتے ہیں اور وہ اپنا ہاتھ اوپر رکھنا چاہتے ہیں. بہرحال آنے والے دنوں میں سیاست کا جو پاکستان کی سیاست میں حالات ہیں وہ خاصے دلچسپ ہوں گے کیونکہ بہت سارے امتحانات ہماری سیاسی جماعتوں کا اور بالخصوص جمہوری جماعتوں کا انتظار کر رہے ہیں. بالخصوص جو الیکشنز اگر آئین کے برخلاف معاملہ چلتا ہے اور الیکشن نہیں ہوتے اور کسی بھی وجہ سے اس کو لٹکایا جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا امتحان ہوگا ہماری سیاسی جماعتوں کے اوپر کہ وہ کیا کرتے ہیں, وہ آئین کا ساتھ دیتے ہیں یا وہ غیر آئینی اقدامات میں خود بھی آن بورڈ رہیں گی. یہ ایک بڑا سوال ہے جس کا آنے والے دنوں میں فیصلہ ہونا باقی. اپنے میزبان ڈاکٹر عرفان کو اجازت دیں, اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.